ایک سوال کہ جس کا جواب جاننا واجب ہے، اور یہ سوال ہر باشعور انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ میں شیعہ کیوں اور سنی کیوں نہیں؟ رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا، پہلے خلیفہ کا زمانہ آن پہنچا، وہ بھی گزر گیا۔ اسی طرح دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے خلیفہ کا زمانہ گزرا، پھر معاویہ اور اس کے بعد یزید کا زمانہ آیا۔ اہل سنت نے واضح بیان کیا ہے کہ یزید مسلمانوں کا شرعی خلیفہ اور ان کا امیر المؤمنین ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع قائم ہے کہ امت المسلمین کا خلیفہ یزید ہے، اور سب نے اس کی بیعت کی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر دوسرے خلیفہ کے بیٹے نے صحیح بخاری میں واضح بیان کیا کہ یزید کی بیعت شرعی ہے، اور جس کسی نے یزید کی مخالفت کی وہ خائن ہے، پیمان شکن ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پس اجماع اہل سنت اس پر قائم ہے کہ یزید خلیفۃ المسلمین ہے اور امیر المؤمنین ہے۔ اس پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اہل سنت نے ایسا کب کہا، کدھر کہا؟ دلیل ملاحظہ کریں۔ اہل سنت کہتے ہیں پیغمبر گرامی نے فرمایا، میں نے اپنے بعد خلافت کو لوگوں کے سپرد کر دیا، اصحاب کو سپرد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اصحاب کمال تک پہنچے، رشد حاصل کیا، افضل امت کی تشخیص دے سکتے ہیں، لوگوں کے لیے خلیفہ معین کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے سقیفہ میں ابو بکر کا انتخاب کیا، غدیر اور امام علی کو چھوڑ دیا، انہی لوگوں نے امام حسین کے زمانے میں مولا حسین کو چھوڑ کر یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ ملاحظہ کریں، جس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جن سے اسلام عزیز ہوگا، ان 12 میں دیکھیے کون شامل ہے۔ سب سے پہلے ملاحظہ کریں منہاج السنہ ابن تیمیہ کی کہ معاویہ کے بعد جو 12 خلفاء ہیں، جب ان کی ترتیب بتائی جاتی ہے تو یزید کو ان 12 خلفاء میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ کریں شرح عقیدۃ الطحاویہ، اس میں بھی یزید کو ان 12 خلفاء میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ کریں البدایہ والنہایہ، یہاں پر بھی ان 12 خلفاء کی جب تعداد بتائی گئی تو ان میں ایک یزید بھی۔ واقعاً اسلام یزید کے ذریعے مستحکم ہوا۔ یہ وہ حقائق ہیں جن سے بہت سے اہل سنت ہمارے برادران بھی آگاہ نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کا خلیفہ امام حسین نہیں بلکہ یزید تھا، اور اسی وجہ سے آج ان کے علماء یزید پر لعنت کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ کے بعد صحابہ کا رشد اور تکامل یہاں تک پہنچا کہ جب علی کو چھوڑ کر ابو بکر خلیفہ بنایا جائے تو امام حسین کو چھوڑ کر یزید کو خلیفہ بنایا جائے۔ یہ ان دلائل میں سے ایک دلیل جس وجہ سے میں سنی نہیں شیعہ ہوں۔